تو یہ کہ یہ وداؤٹ آبزرور شاہد وہ آبزروڈ کی تو پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے. اگر آبزرور نہ ہو تو پھر اس کی تو کوئی وقت نہیں رہتی. تو یہی وجہ ہے کہ ایٹ دا ڈیپسٹ لیول کوانٹم فزکس میں انہوں نے جو ایکسپیریمنٹ کیے ہیں کہ وہ جو سلٹ ہے اس میں سے سوراخ کر کے تو پاس کیا ہے الیکٹران یا فوٹون یا جو چھوٹے سب پارٹیکل ہیں, اس کو جب پاس کیا تو وہ کبھی وہ پارٹیکل اسکرین پہ نظر آتے کا نشان تھا اور کبھی ویو کا نشان ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا تھا. پھر ان کو پتہ چلا سال کے ایکسپیریمنٹ کے بعد, ناؤ اٹ از اسٹیبلشڈ, کہ جب آپ دیکھتے ہیں میئر کرتے ہوئے, جب آبزرور دیکھتا ہے اس کو پاس ہوتے ہوئے تو وہ دیٹ پارٹیکل بیہیوز لائک اے پارٹیکل. لیکن جب آپ نہیں دیکھتے, آپ نے منہ ادھر موڑ لیا تو وہ ویو کا پیٹرن دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وداؤٹ آبزرور یہ کوئی چیز بھی نہیں. اور اس پوری کائنات کو سم ون از observing, that is why it exists. And we observe, therefore it exists. تو یہ آبزرور کا, یہ یہاں پہ سائنٹسٹ کہتا ہے, بہت بڑا سائنٹسٹ ہے امریکہ, کہتا ہے کہ if you want an observer, یعنی اگر آبزرور کی ضرورت ہے, if you want an observer around and if you want life, you need heavy elements. آپ کو پھر ہیوی ایلیمنٹس کی ضرورت ہے, آپ کو لائف کی ضرورت ہے. 92 یا 93 آپ کے جو جسم میں ہیں, یہ پوری کائنات میں جو بکھرے ہوئے سب کے سب آپ کے اندر ہے, ایک انسان کے اندر, اچھا, اور اس زمین کے اندر. ٹو میک ہیوی ایلیمنٹس, یعنی آپ کو لائف کے لیے ایلیمنٹس کی ضرورت ہے. ٹو میک ہیوی ایلیمنٹس آؤٹ آف ہائیڈروجن یو نیڈ تھرمو نیوکلیئر کمبسچن. آپ کو تھرمو نیوکلیئر کمبسچن کی ضرورت ہے. To have thermonuclear combustion, you need a time of cooking in a star of several billion years. تو نیوکلیئر کمبسچن جو وہاں پہ اسٹار کو پکائے گا, ایلیمنٹس کو پکائے گا, تیار کرے گا, اس کے لیے ایک اسٹار کی ضرورت ہے جو several billion years جس کی عمر ہو. several billion years. اچھا, in order to stretch out its several billion years in time dimension, اب ٹائم ڈائمینشن میں وہ several billion years کا ہونا چاہیے. فرض کریں 8 بلین کا, 7 بلین کا, 9 بلین years کا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے the universe must be several billion years in the space dimension. تو جب اس کا several billion years ہونے چاہیے اس کو ٹائم ڈائمینشن میں, تو اس کو ٹائم اس کے گزرنے کا یا پھیلنے کا بھی اتنا ہی ٹائم ہونا چاہیے اس کی ایکسپینشن کا. therefore یہ جو اس کی ایکسپینشن ہے یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے, اور یہ انسان بے وقت نہیں ہے. ایون if there is any other civilization تو وہ ٹھیک ہے, اگر ہوتی رہے. اب اس میں یہ دوسری چیز جو ہے, یہ جو صوفیاء ہیں, صوفی یا ریلیجن, یہ جو دو طریقے ہیں. اب وہ ٹائم تھوڑا ہے. دو طریقے یہ ہیں کہ ایک طرف ہے سائنس کا طریقہ, ٹو کنکر دا یونیورس, اور وہ سائنٹیفک طریقہ ہے. تو اس طریقے سے آپ جائیں, اس کو سائنٹزم کہتے ہیں, تو اس طریقے سے آپ جائیں, آپ بہت ترقی کرتے ہیں. بٹ دا نیٹ ریزلٹ ول بی 2 world wars اینڈ اے تھریٹننگ نیوکلیئر وار, اور ساری دنیا میں یہ جو فساد پھیل رہا ہے. دا اینیمیلٹی ہیز ڈومینیٹڈ ہیومینٹی, اندر کا ایلیمنٹ. لیکن ریلیجن جو کوشش کرتا ہے ٹو کنٹرول پیپل, جو ڈرا دم کہا کے بھی یا جس طریقے سے بھی, اور روحانیت جو آپ کے اندر کے سیلف میں جو اینیمل انسٹنکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کلینزنگ آف سیلف, تو یہ
وہ ہیومینٹی کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے. تو انلیس دیر از پیشن آف کمپیشن موریلٹی, تو یہ سسٹم جو ہے اکیلے ایک طرف سے نہیں چلے گا. دیر فور یہ دونوں طرف سے ضروری ہے. اور اس کے لیے اقبال نے ادھر بھی اس کا بھی زور دیا ہے, جو اس کا کنکیسٹ آف نیچر اس نے کہا ہے, اس کو میں نے کنکیسٹ آف یونیورس کہا ہے. وہ سفر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اس میں بس میں آخر میں یہ ایک پیرا یہ میں کوٹ کرتا ہوں جو میں نے لکھا ہے کنکیسٹ آف یونیورس کے بارے میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی جو چیپٹر جو میں نے چیپٹر لکھا ہے وہ ناٹ ایز اے پرافٹ اونلی, ایز اے ہیومن بینگ. وہ کتنے بڑے ہیں وہ آپ پڑھ کے تو آپ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. پرفیکٹ مین. تو یہ آگے میں نے یہ جو کنکیسٹ آف یونیورس کے بارے میں جو وہ دونوں طرف, یہ دونوں طرف, ایک تو پیوریفیکیشن آف دا سیلف اور دوسری طرف کنکیسٹ آف یونیورس. یہ جو جہاد اکبر جو ہے وہ اپنی سیلف کو کنٹرول کرنا ہے, جہاد اکبر, اور وہ جہاد اصغر ہے. تو اس میں ایک کنکیسٹ آف یونیورس اور کنکیسٹ آف دا سیلف دونوں ضروری ہے. تو اس میں نے جو کنکیسٹ آف یونیورس کا جو میں نے جہاں پہ اینڈ کیا ہے وہاں پہ یہ ہے, دس از واٹ پرافٹ اسٹوڈ فار. وین پیگنز آف مکہ ٹرائیڈ ٹو لیور دا پرافٹ تھرو ہز انکل ابو طالب by offering him undisputed leadership of all tribes, maximum wealth, and any lady of any stature and beauty for marriage, provided he would agree to abandon his movement and mission. He emphatically refused every offer with famous historical declaration in these words. جب مکہ کے مشرکین نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ یار اس کو جا کے کہو کہ جو بھی آپ کو چاہیے, کوئی دولت ٹائپ کا چیف بننا چاہتا ہے, کوئی خاتون چاہیے, جو بھی, تو ہم آپ کو دینے میں تیار ہیں, چھوڑیں. تو انہوں نے کیا کہا, فیمس ڈکلیریشن, کہ اگر he emphatically refused every offer with famous historical declaration in these words, by God, if they put up sun in my right hand and moon in my left hand, I will never renounce my mission. تو اس کو اسی بات کو یہ فیض احمد فاض نے کہا ہے کہ اگر وہ ایک ہاتھ پہ میرے سورج رکھتے اور دوسرے پہ چاند, تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس پہ فیض احمد فیض نے انتہائی خوبصورت انداز میں یہ بات لکھی ہے, جس کو وہ کہتے تھے نا کہ یہ رشین ایجنٹ ہے, تو یہ ایتھیسٹ ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. تو یہ ماشاء اللہ ہمارے لوگ ہیں. تو فیض احمد فیض کیا کہتا ہے, کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی, کون ایسا اتنا امیر آدمی کوئی ہے, کون ایسا غنی ہے جس سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے, شمس اور قمر کا سودا کرے, سورج چاند کا. کون ایسا غنی ہے, کون ایسا غنی ہے ہم سے کوئی نقد شمس و قمر کی بات کرے, جس کو شوق نبرد ہو ہم سے, جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے, جائے تسخیر کائنات کرے. جو ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے, someone who wants to compete with us, go ahead and conquer the universe, because we stand for the conquest of the universe as vicegerent and khalifa, representative of God on the universe. بہت بہت شکریہ آپ کا. Sardar Sahib, for your insightful and thought-provoking discourse. I would now request our special guest, Faradullah Babar Sahib and Dr. Shoaib Sahib, if they have any reflections and comments to share. Sir Farad, please. Ambassador Raza Sahib, صاحب تقریب اور صاحب کتاب ارشاد صاحب, شعیب سٹل صاحب, خواتین و حضرات, شاہین صاحب کی گفتگو کے بعد اب پیچھے کچھ نہیں رہا ہے. شاہین صاحب کی گفتگو کے بعد ان کو ایک نقصان ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ اب شاید آپ میں سے کوئی کتاب نہ خریدے, کیونکہ آپ تو سب کچھ پتہ لگ گیا. میں ان سے پہلے بھی کہا تھا کہ سارے گڑ نہ بتاؤ, سارے گڑ بتاؤ گے تو پھر کتاب کے جو خریدار ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اب تو ویسے بھی لیونگ فیس کی
میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں سب سے پہلے تو شاہین صاحب کو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہوں. آپ نے ایک ایسے موضوع پر کتاب لکھی ہے جو ایمبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ فرام ٹائمز immemorial man has been thinking about this and this is a new addition to that work. جو میں اس کتاب کو پڑھ چکا ہوں اور اس کتاب کا اگر کوئی سینٹرل تھیم ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنس جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. اور سائنس کا جو طریقہ ہے وہ ہے آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن کا ہے. اسے جو نظر آتا ہے وہ جب تجربہ کرتا ہے اس کی بنیاد پر وہ اس کائنات کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے. اور اسی کائنات کے بارے میں سائنس کے علاوہ ایک اور بھی نظریہ ہے وہ صوفیہ کا ہے, فلاسفرز کا ہے. تو سردار صاحب نے اپنی طرف سے اس کتاب میں کچھ بھی نہیں کہا, اپنی طرف سے صرف یہ کہا ہے کہ سائنس کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے اور صوفی کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. اور ہی لیوز دا ججمنٹ ٹو یو کہ قاری اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے. شاہین صاحب آپ کی اس کتاب کی 3 بڑی خصوصیات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کی. All that he has done is to compile and collect authentic and credible data, both in the realm of science as well as in the realm of Sufism and religious philosophy. اور تقریباً 800 کے قریب اس میں ریفرنسز ہیں, اور وہ ریفرنسز کسی عام نہیں ہے بلکہ بڑے مستند ہیں. اگر سائنس ہے تو اس کے مستند سائنسدانوں کے حوالے ہیں, اگر صوفیزم ہے تو اس میں حوالے دیے گئے, فارابی کا بھی دیا گیا اور بڑے ان کے بھی دیے گئے. سو فرام ہز سائڈ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے. جس طرح انہوں نے خود کہا کہ لفظ آئی جو ہے ان کی کتاب میں نہیں. اور دوسرا کتاب کی ریلی خصوصیت یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک فارمر بیوروکریٹ نے لکھی ہے تو ایک تاثر ہوتا ہے بیوروکریٹس کے بارے میں کہ شاید وہ صرف فائلوں اور لیٹرز اور پیپر انڈر کنسیڈریشن اینڈ ڈرافٹ فار اپروول اینڈ پیراگراف نمبر 23 اس کے ساتھ شاید وہ ڈیل کرتے ہیں. بٹ ہی ہیز ڈیمونسٹریٹڈ that there are among the bureaucrats people who think and that knowledge, wisdom and truth does not belong to any one category. Truth and wisdom emerges only a result of a discussion among a large number of people in which each lays claim to a bit of reality. تو یہ اس کی کتاب کا یہ خصوصیت ہے. Third thing is that I would also like to compliment Ambassador رضا صاحب کہ آپ نے اسلام آباد شہر میں ایک ایسی علمی اور ادبی, سائنسی اور صوفی کے موضوع پر اس کتاب کی یہ تقریبی رونمائی جو آپ کر رہے ہیں. اسلام آباد کنکریٹ کا شہر ہے, اس کنکریٹ کے شہر میں ایسی تقاریب منعقد کرنا I want to compliment. یہ دیکھیے جی سائنس جو میں ان کی کتاب سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس کائنات کے بارے میں اپنی توضیحات دے رہا ہے, خواہ روشنی ہو یا اندھیرا ہو, خواہ چاند سورج کے گرد زمین کے گرد گھوم رہا ہو, زمین چاند کے گرد گھوم رہی, سورج کے گرد گھوم رہی ہو. تو سائنس جو ہے وہ یہ تلاش کر رہا ہے کہ اس میں کون سی قوت ہے سب چیزوں کے پیچھے. اور سائنس نے جو جستجو کی ہے وہ اس سمت میں جا رہی ہے کہ شاید اس تمام کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کو وہ آبزرو کر سکتے ہیں, ابھی اس مقام تک تو نہیں پہنچے کہ اس تمام کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے قوت ایک ہی ہے, وہ اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, یہ ان کی سمت ہے. ابھی سائنٹیفکلی اس تک پہنچے نہیں ہے. جب نیوٹن نے کہا کہ درخت سے جو سیب گرتا ہے زمین پر تو یہ وہی قوت ہے زمین اسے اسی قوت سے کھینچ رہی ہے جس قوت سے یہ جو کائنات میں گردش ہو رہی ہے.
So in one go, he synthesized two diverse phenomena کہ سیب کا گرنا، اس کے پیچھے جو قوت ہے کشش ثقل، دا گریویٹی، وہی کشش ثقل جو ہے وہ سیاروں اور ستاروں کی گردش میں بھی ہے. واٹس اے گریٹ سنتھسس. اور پھر آتا ہے میکسویل، اور میکسویل کہتا ہے کہ یہ جو مقناطیس ہے، یہ جو مقناطیسی قوت ہے، یہ تو اصل میں برقی قوت ہے. آپ مقناطیس کے گرد بجلی کا کوئی تار گھمائیں، اس میں کرنٹ پیدا ہو جائے گا، اور بجلی کے تار کو آپ کسی لوہے دوست کر دیں تو مقناطیس بن جائے گا. تو اس نے کہا یہ الیکٹرک اور میگنیٹک ایک ہی فورسز ہیں، الیکٹرو میگنیٹ. اور پھر اسی سے ہمارے پنکھے اور یہ ساری ایجادات ہوں. پھر آئنسٹائن آتا ہے اور وہ کہتا ہے، جس کا بھی شاہین صاحب نے کہا اور یہ ان کی کتاب میں ہے، کہ بھئی یہ جو میٹر ہے، مادہ، اور جو انرجی ہے، یہ بھی ایک ہی چیز ہے. میٹر انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے، انرجی میٹر میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور پھر آتے ہیں وہاں پروفیسر سلام اور ان کے ساتھ ان کے دو اور ساتھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، جس کو میکسویل نے ایک فورس بنا دیا ہے، یہ اور ایٹم کے اندر جو ویک فورس ہے، یہ بھی ایک ہی چیز ہے. ہم نے اسے کہا کہ نہیں، یہ تو کافر ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. But this is what he said, and he got the Nobel Prize. تو اب جو شاہین صاحب نے کہا کہ اس کائنات کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ تین قوتیں ہیں، اور سائنس جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے وہ ڈائریکشن پہلے بہت زیادہ فورسز کا تصور تھا، اور وہ ڈائریکشن وہ کم ہو کر تین رہ گئی ہیں، لیکن سمت وہی ہے. اور جو صوفی ہے، صوفی جو ہے، he seeks the ultimate truth of divine love and knowledge through direct personal experience of God. اور وہ بھی سمجھتا ہے، صوفی کہتا ہے کہ ہاں ایک ہی قوت ہے. اس کے نزدیک وہ جو قوت ہے وہ لو ہے، وہ عشق ہے. اور جب سائنسدان سائنسی ترقی کرتا ہے اور علم کے پہاڑ پہ چڑھتا ہے، تو ایسا لگتا ہے، ان کی کتاب سے پتہ لگتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کی کوئی چوٹی پر چڑھتا ہے تو وہ جس چوٹی پر وہ پڑاؤ کرتا ہے تو وہاں پہلے ہی سے صوفی بیٹھا ہوا ہے. پھر وہ جب مزید چڑھتا ہے کسی اور جگہ پر اور تحقیق کر کے کچھ اور دریافت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں بھی پہلے ہی سے صوفی موجود ہے. Which means the value of this book lies in synthesizing the scientific thought with the philosophical and the Sufi thought. یہ جو کانفلکٹ نظر آتا ہے بنیادی طور پر between the Sufi thought, the religious thought, and between science, تو سردار شاہین کی کتاب جو ہے وہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی ایک بڑی کاوش ہے. اور آج کل کے دور میں ایک ایسی کاوش جس میں آپ مختلف ڈائیورس آئیڈیاز کو اکٹھا کر سکیں. In this age and period which is ridden with conflicts, differences of opinion, in which we lack tolerance and there is no tolerance in the society, ایسی سوسائٹی میں ایک ایسی کتاب جو مختلف ڈائیورس خیالات کو آپ کے سامنے رکھ دے کہ یہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں تضاد نہیں ہے. So I think that this is a great effort and a great achievement on the part of the writer, کہ وہ سوسائٹی which is divided, which is split, which has all dimensions, اس سوسائٹی میں شاہین صاحب نے یہ پودا لگایا ہے اور کہا کہ دیکھو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. تو جب میں سمجھتا ہوں کہ تضاد نہیں ہے تو ٹالرنس بڑھ جاتی ہے. تو فار دیٹ ریزن شاہین صاحب آئی آلسو کمپلیمنٹ یو، اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. یہاں دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صوفی از ڈریون بائی انسپریشن. He seeks the truth and the unity and claims to draw inspiration
from God. But the scientists also believe in inspiration. And it's a very strange phenomenon. Although the scientist relies only on observable facts, unmeasurable facts, but he is also driven by inspiration. میں ایٹامک انرجی میں رہا ہوں اور 50 سال پہلے، اور ون آف مائی جابس واز ٹو کنڈکٹ دا وزٹس آف دا نوبیل لاریٹس جو آتے تھے پاکستان. اور میں نے بڑا خیال ہے کہ تقریباً 15-20 نوبیل لاریٹس جو ان کے وزٹ کو کنڈکٹ کیا ہوگا، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں ہر ایک سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ جو آپ کی ڈسکوری ہے، کہ میں ڈسکوری کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، وہ اخباروں میں آ گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ واٹ واز دا مومنٹ آف دیٹ ڈسکوری، واٹ ہیپن ٹو یو، کیا ہوا تھا. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ مومنٹ آف اکرنس. اینڈ آنیسٹلی آئی ٹیل یو، اینڈ آئی اسپوک ود دیم over a period of 4 or 5 years, or as long as I was in the commission, and at different places and at different spans of time. اور ہر ایک نے مجھے یہ کہا کہ this is a very interesting question, we had not thought about it, but now that you have asked, I recall that I had a number of theories on which I could work, and then suddenly there would be a flash in my mind, and that would tell me that probably that thing is correct. And when I investigated, that turned out to be correct. So he said that at the last moment, not that I was not working, usne kaha shayad chunki main bahut zyada us pe kaam kar raha tha, to mujhe khana khate waqt bhi yaad tha, aur walk karte hui wahi mere zehn pe sawar tha, aur jab so jata tha phir bhi mere zehn pe sawar tha. But he said that then suddenly there was a flash. میں سمجھتا ہوں کہ جو فلیش ہے جس کا شاہین صاحب نے ذکر کیا ہے، انسپریشن از ناٹ اونلی ود دا صوفی، ایون دا سائنٹسٹ آلسو ہیز این انسپریشن. اور وہ انسپریشن جو ہوتی ہے وہ اس کو ہارڈ ورک کے بعد آتی ہے، ایسا نہیں آتا کہ بیٹھا ہوا اس کی انسپریشن ہو گئے یہ تھی. تو اگر صوفی لو اور بیوٹی کی بات کرتا ہے، اینڈ لو از انسپریشن، تو سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی انسپریشن اس کی ہے، نظر نہیں آتی ہوگی، وہ بات نہیں کرتا ہوگا. اور سائنٹسٹ آلسو بیکاز سائنس ان اٹسیلف از بیوٹی، جو آپ نے بتایا کہ کس طرح ایک ربط ہے کائنات میں، اور وہ ربط بذات خود بیوٹی ہے. اسی طرح ایک وہ جو نوبیل لاریٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، میں نے کہا ڈو یو ہیو اینی ادر انسٹنس آف دیٹ کائنڈ آف suddenness. اس نے کہا یس، مائی فرینڈ سو اینڈ سو ہی گاٹ دا نوبیل پرائز ان میتھمیٹکس. اس نے کہا کہ وہ پیرس میں ہم بس میں ٹریول کر رہے تھے ٹوگیدر، اینڈ ہی سیڈ کہ وہ کھڑا تھا، میں بھی کھڑا تھا، اور کہتے آل آف اے سڈن اس نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کی جیب سے پین نکالا without his asking, without knowing that man, and he started writing something. کہتے ہیں وہاں بڑا اس شخص نے بڑا برا مانا. تو اس میتھمیٹیشین نے بعد میں اس سے معذرت کی اور کہتے ہیں کہ مجھے اس نے کہا کہ suddenly there was a thought, and I thought I will forget if I don't write it down. تو یہ جو سڈننیس کا تھاٹ ہے، جو انسپریشن ہے، یہ سائنٹسٹ کا بھی ہے اور یہ صوفی کا بھی ہے، اور یہ بات شاہین کر رہا ہے. اور بیوٹی بھی جو ہے، مجھے کسی چیز میں بیوٹی نظر نہیں آئے گی، بٹ اے سائنٹسٹ اینڈ اے میتھمیٹیشین، سائنس از بیوٹی اینڈ میتھمیٹکس از آلسو بیوٹی. ہمیں نظر نہیں آتا کہ میتھمیٹکس میں کیا بیوٹی ہے. انڈیا کا ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا رامانن، ہی ڈائڈ ویری ینگ ایٹ دی ایج آف 32، اور وہ لندن میں تھا. یہ اس بایوگرافی میں لکھا ہے. اور اس کے تیمارداری کے لیے ایک اور میتھمیٹیشین آتا ہے ہارڈی. تو چونکہ میتھمیٹیشین تھے تو وہ نمبرز کی بات کرتے تھے.
تو ہارڈی نے کہا کہ راما نے پوچھا کہ تمہاری ٹیکسی کا نمبر کیا تھا. ہارڈی نے خود کہا کہ یار نمبر واز ویری آڈ. دیر واز نو کوئی اس میں وہ نہیں تھا آڈر نمبر. اس نے پوچھا کہ کیا ہے, کیا نمبر تھا؟ اس نے کہا کہ 1729. نے کہا کہ دس از اے ویری بیوٹیفل نمبر. ہاؤ ڈو یو سے کہ یہ نمبر بڑا اسٹیل ہے, یہ تو بڑا بیوٹیفل ہے, دیر از بیوٹی ان دس نمبر. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اگر آپ 1 کا کیوب لے لیں, 1 into 1 into 1 تو 1 ہے, پلس 12 کا کیوب لے لیں, دیٹ از 1728. اس نے کہا کہ 1 اور 12 کا کیوب جو ہے وہ آپ کو ملے گا 1729. اور اسی طرح دوسرے 2 فگرز ہیں 9 اور 10 سم تھنگ. اس نے کہا کہ ان کا بھی کیوب کر کے دیکھیں تو یہی جواب آئے گا. تو اس نے کہا کہ دس از اے ویری یونیک نمبر which can be expressed as the sum of the cubes of 2 different numbers in 2 different ways. And this was a very beautiful number. So there is beauty in science, there is beauty in mathematics, and the beauty drives the Sufi also. تو یہ جو باتیں انہوں نے کی ہے کہ اگر عشق ہے تو وہ عشق از انسپریشن, تو وہ صوفی کو بھی ہے اور سائنٹسٹ کو بھی ہے. اور اگر لو ہے, اگر بیوٹی ہے, اینڈ دا صوفی از ڈریون بائی بیوٹی, the beauty of God and the beauty of the universe. The science also is beauty. تو یہ جو synthesis ہے یہ بہت کم لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح اجاگر کیا ہوگا. اور اس کتاب کی فائنل میں کنکلوڈ کرتا ہوں, اس کتاب کی اور ایک بڑی ویلیو یہ ہے میری نظر میں, جو اس کتاب کی ویلیو کو بڑھا دے گی, اور وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ آپ جا کے کوئی رائلٹی ملے گی, کوئی پیسے ملے گی. It is not written by with that purpose in mind. جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ it is been written with an inner urge to write. اور وہ کتاب اور وہ تحقیق جو inner urge کے ذریعے لکھی جاتی ہے اس کی ویلیو کچھ اور. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اور شاہین صاحب کا مثال یہ ہے کہ جنگل میں جب مور ناچتا ہے تو اسے موسیقی کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے تماشائی کی ضرورت نہیں ہوتی. شاہین نے جو کتاب لکھی ہے اس کو تماشائیوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کا اپنا حوصلہ بھی کافی ہے, موسیقی کی ضرورت آپ کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی. بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آئی, ایک آدھ چیز میں بھی شیئر کروں گا. میں نے پڑھا یا سنا اشفاق احمد صاحب سے ایجاد کے بارے میں, انوینشن کے بارے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایجاد جو ہے وہ دین کے ساتھ, شکل کے ساتھ, زبان کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. یہ ایجاد ریلیٹڈ ہے آپ کی سنسیریٹی آف ایفرٹ کے ساتھ, محنت کے ساتھ. تو جو سائنسدان تہ خانوں میں دنیا کے مختلف جگہوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, جیسے آپ نے بھی 2 ایگزامپلس دیں ریولیوشن کی, تو اسی طرح پھر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک علم کی گٹھڑی ان کے وارد کر دی جاتی ہے, ان کے اوپر نازل کر دی جاتی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو فارچونیٹلی بہت عرصہ پہلے ہمارے مسلمان سائنٹسٹ نے بہت ساری ایجادات کی, بٹ پھر ہم رک گئے, کسی اور چیز میں پڑ گئے. اور اس کے بعد انسانیت کے لیے فائدے کے لیے جتنی ایجادات ہوئی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہیں, میڈیکل سائنس میں ہے, ہماری سہولت کے لیے, یہ روشنی ہے, فریج ہے, اے سی ہے, ویکسینز ہیں, میڈیسینز ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں, جہاز ہیں, ریڈیو ہے, وائرلیس ہے, اے آئی کی ابھی بات چیت ہو رہی ہے. تو ساروں میں دین کا تعلق کوئی نہیں ہے, ورنہ تو صرف ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہی صرف ایجاد کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے, تحقیق کے لیے, جستجو کے لیے, جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارج کیا. اور
آپ جیسے لوگ جو ہیں، فرد اللہ بابر صاحب، ارشاد صاحب جیسے لوگ جو ہیں، سر صاحب اپنی زندگی میں رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہمارے جو ہے ویڈیو بیدران جو ہیں، باقی لوگ ہیں جستجو کر رہے ہیں. ارشاد صاحب کے لیے میری ڈیپسٹ اپریسیشن یہ ہے کہ اس کتاب کے بعد جو آپ کو آپ کے اندر کا سکون اور جو روشنی بڑی ہوگی، آئی تھنک وہی سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ بڑھتی رہے گی، پھیلتی رہے گی، آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی آتی رہے گی. تو ان چند چیزوں کے ساتھ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص کر سہیل صاحب کا. ہم نیچے ملے، میں اندر آ رہا تھا، ایک تقریب ہو رہی تھی جس کے لیے مجھے بھی انویٹیشن تھا، لیکن میں نے ریگریٹ کیا. انہوں نے کہا میں ادھر سے ہو کے آؤں گا ضرور. میں کہا جی ٹھیک ہے. پھر ہم نے آپ کے لیے چیئر رکھی. بہت شکریہ صاحب، آپ تشریف لائے، اور آپ سب کا بہت شکریہ. اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے جو کہ بہت زیادہ ہوں گے، میں بھی ابھی کچھ سوچ رہا تھا، کچھ اور باتیں میرے ذہن میں آ گیا کہ کلو مہمان وہ جب کا بچے قدر جلال و اکرام جب ہوگا تو کیا سمٹ کے مڑ کے پھر نقطے پہ چلے جائیں گے، یہ کیا ہوگا. پھر بیچ میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب نتائج بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ میں سمجھ دے دے تھوڑی کو ادراک دے. بہت شکریہ.